برادران عزیز، مجھ سے ممبر پر آنے سے قبل خصوصیت سے یہ بات کہی گئی، اور پہلے سے مجھے اس بات کا خیال بھی تھا کہ ادھر تقریباً 20 روز کے اندر 3 جلیل القدر خدمت گزاران عالم اسلام، خدمت گزاران تشیع، خدمت گزاران مکتب عزا اس دنیا سے اٹھ گئے، جن میں سے ایک رئیس الواعظین مرحوم مولانا سید کرار حسین صاحب قبلہ، دوسرے حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ مجتبی علی خان ادیب الہندی، اور تیسرے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذیشان حیدر جوادی طاب ثراہ۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان کی روحوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، الرسول النبی الأمی الہاشمی سیدنا وشفیعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صلوات محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، اس سلسلے گفتگو کے لیے جو یہاں بارگاہ مدینۃ العلم میں آج سے شروع ہو رہا ہے، میرا بنیادی طور پر عنوان گفتگو قیامت ہے، اور قیامت کا موضوع ہی قیامت ہے. یہ جو قرآن مجید کے فقرے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ سورہ قیامت کی ابتدائی 2 آیتیں، اور سمجھیے کہ سورہ قیامت کا نام ہی میرا عنوان سخن ہے. قیامت کا موضوع بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ حشر آسا ہے، مگر میری تعبیر یہ ہے، اور یہ تعبیر صرف حسن تعبیر کی حد تک نہیں ہے، کہ اگر انسان بامعرفت ہے تو قیامت کی آمادگی نہیں ہے،
بلکہ جشن حشر و عید محشر میں شرکت کی آمادگی. ایک جشن ہے جس کا نام ہے جشن حشر، ایک عید ہے جس کا نام ہے عید محشر، اور ہم سب کو اس عید کے لیے آمادہ ہونا ہے، اس جشن میں شرکت کے لیے آمادہ ہونا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی جشن میں شرکت کی دعوت دی جائے تو آپ کو خوشی ہوگی یا افسردگی؟ آپ کو مسرت ہونی چاہیے کہ اس جشن میں شرکت کی دعوت ملی، اور پھر اس معاشرے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جو قیامتوں کی آغوش میں پروان چڑھ رہا ہے اور جو اپنے آغوش میں قیامتوں کو پروان چڑھا رہا ہے. توجہ ضرور شرط ہے، صرف الفاظ پر نہیں، سطح الفاظ سے اتر کر معانی پر، معانی سے گزر کر مفاہیم تک، مفاہیم سے گزر کر حقائق وجودیہ تک توجہ شرط ہے. نظر آگے بڑھتی چلی جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے قطعاً. اب یہ تعبیر جو میں نے کی جشن حشر اور عید محشر، وہ بھی بلا سبب نہیں ہے. ابھی ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ میرے ذہن میں یہ ترکیب کیوں آئی. عید سے ملتا جلتا ایک فقرہ پہلے سے تشریف لائیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. عید سے مشابہ ایک لفظ، میں مشابہ کہہ رہا ہوں، کوئی نحوی صرفی اصطلاح استعمال نہیں کر رہا ہوں. عید سے مشابہ ایک لفظ، اور علم صرف و اشتقاق کے حوالے سے دونوں کا خیال رہے، صرف اور اشتقاق میں تھوڑا سا فرق ہے. حوالے سے مادہ ایک ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معاد. معاد، قیامت کو معاد بھی کہتے ہیں. معاد یعنی پلٹ کے جہاں آپ جائیں گے وہ چیز معاد ہے. اور عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن جو یادگاری طور پر بار بار آئے. عادہ یعنی پلٹا، یعودو یعنی پلٹے گا یا پلٹتا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں عادہ، یعودو، موعد یعنی وہ وعدے کا دن، وعدے کا وقت جو آپ نے مقرر کیا، اس میں صرف و اشتقاق دونوں جو ہیں وہ مکس ہو رہے ہیں، ذرا سا مل جاتے ہیں. تو اس کا فرق جب واضح ہوگا تو اس میں اور اہل فن کو لطف آئے گا. لیکن اگر معاد کے لفظ سے آپ آشنا ہیں، علمی کتابوں میں معاد ہی کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوا، تو وہ مؤید بن جائے گا میرے اس ادبی تصرف کے لیے کہ میں قیامت کو عید محشر کہہ رہا ہوں. ایک عید ہے یہ، اور عید میں کوئی پریشان نہیں ہوتا. اب دیکھیے، بطور تنظیر، نظیر پیش کرنے کے لیے، مثال پیش کرنے کے لیے، ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے مقدماتی طور پر چند مثالیں عرض کروں گا. اور وہ مثال یہ ہے کہ جب میں نے عید محشر کہا تو پہلے تو آپ کا ذہن ادھر عید کی طرف گیا ہوگا کہ ہم عید کیسے مناتے ہیں. اب توجہ رہے، ہمارے سامنے افاضل بھی موجود ہیں، میں قیاس باطل سے کام نہیں لوں گا. یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ کسی مقصد کو ثابت کرنے کے لیے قیاس باطل سے کام لیا جائے. اب منطق میں قیاس باطل کیا چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن فقہ میں تو کہیں نہ کہیں ملی جائے گی. مسلمانوں کی فقہیات میں کہیں نہ کہیں کوئی قیاس ایسا بھی ہوگا
کہ جو منطق میں جائیے گا تو وہ قیاس کے بجائے تمثیل معلوم ہوگا، اور تمثیل جو منطق میں تمثیل جسے کہتے ہیں وہ فقہ میں آ کے قیاس کہلائے گا۔ تو اب یہ معلوم نہیں کہ مغالطے سے اہل منطق نے کام لیا یا اہل فقہ نے۔ لیکن بہرحال یہ قیاس باطل نہیں، تنظیر ہے، تشبیہ ہے، بطور تشبیہ، بطور مثال ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور اس سے ایک مثال سے، ایک فقہی مثال، ایک شرعی مثال سے بہت سے دریچے فکر کے واہ ہوں گے۔ عید کے کیا احکام ہیں؟ عید کس طرح برپا ہوتی ہے؟ عید کس طرح منعقد ہوتی ہے؟ ظاہر ہے آپ حضرات ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد روز عید نئے لباس پہنتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد نماز ادا ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ نمایاں فرق ہے دوسروں کی عیدوں میں اور مسلمانوں کی عیدوں میں، بہت نمایاں فرق ہے، قابل فخر ہیں آپ، مگر اب بھی بہت نمایاں فرق ہے ان مراسم عید میں جو ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور ان مراسم عید میں کہ جن کی تاکید شریعت میں کی گئی ہے۔ شریعت میں جس کی تاکید کی گئی ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا کہ جو بہت زیادہ دسترس عوام میں نہ ہو، بلکہ ایسی کتاب کا حوالہ دوں گا کہ جو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، فارسی میں اصلاً لکھی گئی، عربی میں اب اس کے بعد ترجمہ ہوا ہے اس کتاب کا، اور کسی ہندوستانی یا پاکستانی یعنی بر صغیر کے کسی عالم نے وہ کتاب نہیں لکھی ہے، اور اس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ ہر گھر میں ہے، اور اگر کسی گھر میں نہ ہو تو میرا کچھ نہ کہنا تبصرے کے لیے کافی ہے۔ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، اور یہی نہیں، ہر گھر میں مفاتیح الجنان ہونی چاہیے، نہج البلاغہ ہونی چاہیے، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ ہونی چاہیے، صحیفہ علویہ ہونی چاہیے، قرآن مجید کے مختلف تراجم ہونے چاہیے۔ یہ بات میں نے محرم کی مجلسوں میں بھی گزارش کی تھی، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر میں ایک مسجد ہونی چاہیے اور ایک کتب خانہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ وہی نسلیں پربرکت ہوں گی، وہی نسلیں سعید ہوں گی، باسعادت ہوں گی، سعادتوں سے، برکتوں سے، نجات سے ہمکنار ہوں گی، کہ جو ایسے ماحول میں پروان چڑھیں، اور خصوصیت سے کتابوں کے سائے میں پروان چڑھیں۔ تو یہ کتاب بھی آپ کے کتب خانے میں، شخصی کتب خانے میں، بلکہ ہر فرد، ہر بالغ فرد کے پاس ایک نسخہ ہونا چاہیے۔ اب میں کیا عرض کروں، کوئی موعظہ نصیحت کرنا میرا مقصد نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آج کل جو صاحبان ثروت حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ثروت میں اور اضافہ فرمائے۔ ہمارا نبی اور ہمارا امام اور ہمارا خدا وہ نہیں ہے کہ جو ہماری قوم کو مفلس دیکھنا پسند کرتا ہو، مفلس دیکھنا پسند نہیں کرتا، فقیر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس لیے نہ جانے کتنی بار مختلف مقامات پہ کہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ چہرے بھوک سے، افلاس سے زرد ہو جائیں، یہ منظور خاطر مولا نہیں ہے۔ خوف خدا سے چہرے کا رنگ بدل جائے۔ وہ دوسری بات۔ تو یہ ہرگز نہیں کہ آپ زہد اختیار کر لیں، تقوی اختیار کر لیں، ایسا کہ جو رہبانیت سے قریب ہو جائیں، مفلس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں، ثروت میں، مال میں، دنیاوی عز و جاہ میں اور برکت عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں آپ تاکہ دنیا کو بہتر سے بہتر طور پر استعمال کریں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حظ اور حصہ بھول نہ جاؤ، حاصل کرو۔ اور فرمایا آپ نے
بأحسن وجہ، بأحسن اسلوب، خوب دنیا سے اپنا حصہ اور حق حاصل کرو، دنیا کو استعمال کرنے کا ہنر پیدا کرو، وہ فراست پیدا کرو کہ دنیا کو استعمال کر سکو، دنیا تمہیں استعمال نہ کرنے پائے۔ تو ثروت ہو تو اب اہل ثروت کے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بچہ بالغ ہوا، اور وہ بھی شرعی اعتبار سے بالغ نہیں، قانونی اعتبار سے بالغ، یعنی جب اسے ڈرائیونگ کا لائسنس ملنے کا زمانہ آ گیا تو پھر ہر بچے کی کار الگ ہونی چاہیے کہ انہیں اپنے وقت سے اسکول جانا ہے اور اسکول سے واپس آنا ہے، اور کالج جانا ہے اور وہاں سے واپس آنا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، واپس آنا ہے، اور والدین کو الگ الگ ان کی مصروفیتیں ہیں، مشغولیتیں ہیں۔ تو اس طرح جتنے افراد اتنے وسیلے، گھر میں جتنے افراد اتنا وسیلہ سفر، جتنے فرد اتنی سواریاں، یہ تو ذہن فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور کہیں ایسا بھی ہوا، میں انگلینڈ میں اپنے بعض دوستوں کے ہاں ٹھہرا تو میں نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے اس لائق ہے کہ ماشاءاللہ اس پہ اعتماد کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، لیکن نئی نسل پر اعتماد کرنا سیکھیے اور نئی نسل کو ایسا بنائیے کہ آپ کا اعتماد ان پر قائم رہ سکے، نفسیاتی طور پر ایسی تربیت کیجیے کہ وہ آپ کا اعتماد حاصل کر سکیں اور آپ کو اعتماد بخش سکیں۔ تو بہرحال اب وہ اس قدر تھے، صاحب حیثیت تھے، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کار خرید کر نہیں دے رہے تھے، تو میں نے وہاں شفاعت کی، میں نے کہا کہ جناب والا یہ مناسب رویہ نہیں ہے آپ کا بیٹا اس لائق ہے اور آپ اسے سواری فراہم کریں۔ بیٹا بھی خوش ہو گیا اور وہاں باپ کے ذہن میں جو ایک الجھن تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ لیکن جب دنیا کی مسافتوں کو قطع کرنے کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں اور ذرا بھی الجھن نہیں ہوتی، ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی، تقدر خاطر نہیں ہوتا کہ قطع مسافت کے لیے بہرحال وسیلہ درکار ہے، تو بس اتنی سی گزارش یہاں پر بھی ہے کہ گھر میں جتنے بالغ افراد ہوں کم سے کم اتنے نسخے توضیح المسائل کے ہوں، اتنے نسخے مفاتیح الجنان کے ہوں، اتنے نسخے قرآن مجید کے ہوں، تاکہ وہ طول مسافت کہ جو عرصہ حیات دنیاوی سے میدان جشن محشر تک کا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ آسانی سے طے ہو سکے۔ اور فرمایا آپ نے، تو اب اس مفاتیح الجنان کا جو اتنی تفصیل سے میں نے حوالہ دیا وہ کس لیے؟ وہ حوالہ میں نے اس لیے دیا عزیزان گرامی کہ اسے پڑھیں، اس سے جوانان عزیز کو زندگی کے مختلف مرحلوں میں بہت سہارا ملے گا، اور اس جشن محشر میں شرکت کا پروٹوکول معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے نا کتنی اچھی اور خوشگوار بات ہوتی ہے اگر کہ کسی جوان کو یہ بتا دیا جائے کہ بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کی یا فلاں کمپٹیشن میں آپ کامیاب ہوئے، اب گورنمنٹ کی طرف سے، گورنر کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے یا صدر مملکت کی طرف سے ایک جشن منعقد کیا گیا ہے جس میں آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ کو اعزاز بخشا جائے گا، آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کو پہچانوایا جائے گا پورے مجمع کے سامنے کہ انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی، تیاری کی، امتحان سلیقے سے دیا، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے، پورے ملک کے لیے سرمایہ افتخار بن گئے۔ تو اب وہ جشن آپ ہی کے اعزاز میں ہے، کسی اور کے اعزاز میں نہیں ہے، مگر اس جشن میں شرکت کے لیے شرائط ہیں۔ ارے بھائی اس میں صدر مملکت موجود ہوں گے تو اس میں سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، پروٹوکول ہوگا،
آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ بھی پابند کیا جائے کہ کس قسم کا لباس پہن کے جانا ہے. مختلف میٹنگوں میں، مختلف ملاقاتوں میں، مختلف کانفرنسز میں یہ بھی ہوتا ہے آپ کو کس رنگ کا، کس قسم کا لباس پہن کے جانا ہے، کس وقت پہنچنا ہے، کتنے افراد کے ساتھ جانا ہے، آپ کتنے افراد کو لے کر جا سکتے ہیں. یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہی شرائط وہاں ایک جشن ہے. آپ کو آپ کے عمل کی جزا ملے گی، آپ کی کامیابیوں کا اعلان ہوگا، آپ کو انعام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس جشن میں شرکت کے لیے کچھ پروٹوکول ہے، کچھ آداب ہیں، مخصوص لباس ہے، مخصوص استحقاق ہے. جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر ہر مومن کو حسب عمل یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دوسرے افراد مومنین کی شفاعت کر سکے. اب یہاں پر آپ کو یہ حق ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہیں تو یہ جو ہیں وہ داخل ہوں گے کانفرنس ہال میں، اور یہ جو میرا ڈرائیور ہے یہ کانفرنس ہال میں تو نہیں جائے گا مگر اس کی غذا باہر پہنچائی جائے. یہ سب ہوتا ہے. وہاں بھی یہی کیفیت ہوگی. اطمینان سے آپ تشریف لے جائیں گے اور اس کے بعد حسب رتبہ ہر مومن کو حق حاصل ہوگا. آپ اتنے لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، آپ اتنے عزیزوں کی شفاعت کر سکتے ہیں. مومنین سے بڑھ کے بات علماء تک پہنچے گی. علماء کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا. جس دین نے مومنین کو شفاعت کا حق دیا ہو، علماء کو شفاعت کا حق دیا ہو، اگر اس دین میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی شفاعت کی بات کی جائے تو کیا تعجب ہے. جب ہم کہیں گے پیغمبر اکرم حضرت سرور کائنات اعظم مرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو بہت سے حضرات سر بزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، مسلمان ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لیا جائے اور مشکل، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا جائے، اور پھر جناب امام حسن مجتبی، جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کی نسل سے باقی ائمہ اطہار یعنی چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا جب تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے اقتدار کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا، چہرہ کھل اٹھتا ہے. جب کہا جائے کہ آپ کا بچہ اگر وہ بچپن ہی میں انتقال کر جائے، آپ کا بچہ بچپن ہی میں انتقال کر جائے، حدیث ہے، متفق علیہ ہے، معتبر روات سے ہے، صحت کا حکم لگائیں یا نہ لگائیں معتبر ہے، اور تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ ایسے ہیں کہ اس کا چھوٹا بچہ، نوزائیدہ بچہ یا شیرخوار بچہ مر جائے تو قیامت میں اسے شفاعت کا حق حاصل ہوگا. چونکہ وہ بچہ ہے، مکلف نہیں ہے، معصوم ہے، تو اسے جہنم میں تو نہیں ڈالا جا سکتا، اور اس لیے اس سے کہا جائے گا کہ جائیے آپ بہشت کے گلزار میں وہاں زندگی کا لطف اٹھائیے. تو وہ یہ کہے گا کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں، ہم تنہا کیسے جا سکتے ہیں، ہم تو تب جائیں گے جب ہمارے ساتھ ہماری ماں جائیں گی، جب ہمارے ساتھ ہمارے باپ جائیں گے.
اس معصوم بچے کی خواہش کے احترام میں رب کریم باپ کو بھی جنت میں بھیج دے گا، ماں کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ جہاں معصوم بچوں کی شفاعت کا اقرار کیا جائے، وہاں ان معصومین کی شفاعت کو زیر سوال لایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو مرحلہ شفاعت کا، اس میں بہت سے احکام ہیں، بہت سے مشکلات ہیں، یہ پھر آئندہ تقاریر میں آئے گی۔ یہ تو برسبیل تذکرہ ذکر آ گیا، ذکر تو صرف یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے آداب ہوتے ہیں، آپ ہی کا حق ہے، آپ نہ جائیں تو شکوہ ہوگا۔ یہ ناز محبت ہے، آپ نہ جائیں تو صدر مملکت کے آفس سے ایک خط تو آ ہی جائے گا، جناب آپ کی کامیابیوں پر صدر مملکت یہ چاہتا تھا کہ مبارکباد پیش کرے اور آپ تشریف نہیں لائے ہیں، تو یہ گویا آپ کی گستاخی ہے۔ لیکن آپ ہی کے اعزاز میں جو جشن ہے، وہاں خود شرکت کے لیے آپ کو کتنی آمادگی، کتنی تیاری ضروری ہے، یہ بات ہماری روزمرہ کی سماجی زندگی میں مشاہدے میں آتی ہے۔ اب جو ہم عید منعقد کرتے ہیں، مثال دے رہا تھا کہ عید کا جو جشن ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم بہرحال نئے لباس پہنتے ہیں اور آتے ہیں، مگر یہ مفاتیح الجنان میں جس میں زندگی کے آداب ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے صحرا کی طرف نکل جانا چاہیے، صحرا کی طرف، آبادی سے باہر، الا مکہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر باقی تمام شہروں کا، تمام زمینوں کا یہ حکم ہے کہ صحرا میں چلا جائے، اور ممکن ہو تو، اب یہ دوسرے مقام پر روایت میں صراحت ہے، ممکن ہو تو پا برہنہ جائے، پیروں میں نعلین نہ ہو اور آستین الٹی ہوئی ہو، لباس نیا ہو، پاکیزہ ہو، صاف ہو، مگر ممکن ہو تو سفید ہو۔ اور جب میدان میں پہنچے نماز عید ادا کرنے کے لیے، تو وہاں کوئی حصیر، کوئی بوریا، کوئی قالین، کوئی چانی، کوئی فرش نہ ہو، زمین پر نماز عید ادا ہو، اور جب گھر سے نکلیں تو لا الہ الا اللہ ہو، واللہ اکبر کی صدا بلند رہے، گونجتا رہے پورا ماحول، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ۔ 2 سطر کی مختصر سی دعا ہے، مسلسل پڑھتے رہو، شب عید سے پڑھنا شروع کرو، روز عید میدان میں جاؤ تو مسلسل پڑھتے رہو، گروہ در گروہ جاؤ، اور جاؤ تو ساتھ میں مل کے پڑھتے رہو، اور جب نماز ادا ہو جائے پلٹو گھر کی طرف، تو جس راستے سے گئے ہو اس راستے سے واپس نہ آؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ، اور وہی ترانہ حمد، وہی نغمہ توحید زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ایک مدت تک فقہا کی کتابوں میں، مجتہدین کی کتابوں میں، عرفاء کی بیاضوں میں، مفاتیح الجنان اور اس جیسی دوسری کتابوں میں پڑھتا رہا اور سوچتا رہا کہ عید منانے کا یہ کیا کون سا انداز ہے، عید منا رہے ہیں۔ ہمیں کیا خیال ہوتا ہے کہ کہیں نئے لباس پر کوئی داغ نہ لگ جائے، دامن گردآلود نہ ہو جائے، اور کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح جائیے۔ تو سوچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی اعمال اور وظیفے یہاں مقرر کیے گئے اس دنیا میں، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کا مقصد ہے آمادگی، آمادگی، تیار ہونا، ذہناً تیار ہونا۔ تو فرض کیجئے کہ کسی عالمی جشن میں آپ کو شرکت کرنی ہے،
تو آپ کو اس جشن میں شرکت سے پہلے جو کچھ وہاں کرنا ہے اسے سکھایا جائے گا، وہ انداز بتایا جائے گا کہ آپ اس طرح جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ کسی گاؤں سے، دیہات سے، قصبے سے آ گیا، اس نے کبھی انگریزی لباس نہیں پہنا، اسے ٹائی لگانے ہی نہیں آتی غریب کو کہ کس طرح لگائی جائے۔ اب اسے سکھایا جائے گا کہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ ذہین تھے، خوب پڑھ لکھ لیا اور ڈسٹنکشن مارکس لے آئے، یہ تو آپ کی کامیابی ہے، مگر شہر میں جو آپ نے زندگی نہیں بسر کی تو شہر کے آداب سے آپ واقف نہیں ہیں۔ پڑھ لکھ لیا آپ نے، مگر اس جشن میں شرکت کے لیے کچھ سلیقہ چاہیے، تو کم سے کم یہ لباس پہننے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ اب اصل میں جو ہماری تیاری ہے وہ تو عید محشر میں شرکت کی تیاری ہے۔ ہر سال مسلمان کو اب بتایا جا رہا ہے عید محشر میں کیا ہوگا، ایک میدان ہوگا جہاں نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، پاؤں میں نالین نہیں ہوگی، سب کے جسم پر سفید لباس ہوگا، اور وہاں جب شرکت ہوگی تو نغمہ حمد اور ترانہ توحید زبان پر ہوگا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب میدان حشر میں حاضری کا انداز سیکھنا ہو تو اس انداز سے عید مناؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ عید الفطر جس میں ہمارے ہاں کیا کیا آداب ہیں۔ اب پوری دنیا میں ایک سوال کروں، ظاہر ہے کہ یہ تنظیر کے طور پر، تشبیہ کے طور پر واقعہ میں نے نقل کیا ہے۔ برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین سید سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائیں، فاضل حوزہ علمیہ قم ہیں، اور ابھی بھی ماشاءاللہ علمی سفر جاری ہے، اور جوانان عزیز ان کی طرف ملتفت اور متوجہ ہو سکتے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ تشریف فرمائیں۔ اور اسی لیے میں نے بہت دقت کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ قیاس باطل نہیں ہے۔ تو ایک شرعی مسئلہ میں نے گزارش کیا ہے، یہ سب کے ذہنوں میں ہے۔ ایک عجیب و غریب جملہ یہاں پہ ذہن میں آ گیا، عید ایک مہینے کی عبادت و ریاضت کے بعد عید جب آپ مناتے ہیں اس وقت خیال نہیں آتا کہ عید کو سنتی انداز سے منایا جائے، عید اسی طرح منائی جائے جس طرح معصومین نے منائی تھی۔ عید کے دن پاپ رہنا گھر سے باہر آئیں، عید کے دن آستینیں الٹی ہوئی ہوں، عید کے دن صرف سفید لباس جسم پر ہو، عید کے دن قدموں کے نیچے قالین نہ رہے، مصلی نہ بچھایا جائے، بلکہ صحرا میں جا کر زیر آسمان نماز پڑھی جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ سماجی ماحول ایسا نہیں ہے، سماج کی نفسیات سے یہ باتیں ٹکراتی ہیں۔ ارے واجبات و محرمات کا خیال کیجئے، مستحبات پہ اتنا زور نہ دیجئے، مکروہات کا اتنا تذکرہ نہ کیجئے۔ عید منانے میں اتنی سہولت، عاشور کے آداب میں ساری شریعت کے اتہامات اور الزامات۔ عزاداری کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں اس قوم کے اوپر یہ الزام و اتہام کہ شریعت پامال کر رہی ہے یہ قوم، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عید میں آپ آداب سنتی کا خیال نہیں فرماتے، عید میں عید میں جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ایام عزا میں، ابھی مصائب گزارش نہیں کر رہا ہوں، ایام عزا میں اب محبت کے جو تقاضے ہیں، جو عشق کے تقاضے ہیں، جو مودت کے تقاضے ہیں، اس میں قدم قدم پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ پابندیاں کس لیے عائد ہو رہی ہیں؟
یہ کس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ بس اسی انداز سے عزاداری کی جائے کہ جو مثلا بہت زمانہ قبل ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، محرمات میں مبتلا نہ ہوں، کسی حرام کا ارتکاب نہ کریں، کسی واجب کو ترک نہ کریں، اس کے علاوہ جہاں تک محبت کا حوصلہ ساتھ دے جو جی میں آئے کرتے رہیں. صلوات پڑھے محمد والے. شریعت نے محبت پر پابندی عائد نہیں کی ہے، محبت کو خدا نے شریعت کا پاسبان بنایا ہے. مودت کو شریعت کا سائبان بنایا ہے. ساری شریعت پہلے پہنچا دی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، معاملات کے احکام، ایقاعات کے احکام، عقود کے احکام، بیع و شراء کے احکام، زراعت کے احکام، بیع کے احکام، تجارت کے احکام، بینکنگ کے احکام، سب کچھ پہنچا دیا گیا. آخر میں اس پورے مجموعے احکام کو ایک سائبان کے نیچے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. صلوات پڑھیں محمد. پھر یاد رکھیں اور بہت صراحت سے جملے کو ہرگز فراموش نہ کیجئے گا. جملے کی تفسیر اس انداز سے نہ کیجئے گا جس طرح قرآن مجید کی تفسیر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ محرمات میں مبتلا نہ ہوں، کوئی حرام کام ہونے نہ پائے، بدعت نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، حرام میں مبتلا نہ ہو، واجب ترک نہ ہو. یہ دو وہ سرحدیں ہیں جو محافظ عزاداری ہیں، اور خود عزاداری وہ ہے جو ان سرحدوں کی محافظ ہے. غور فرمایا. بہرحال یہ بات یوں ہی زبان پر آ گئی. ذکر یہ کر رہا تھا کہ آداب عید سے اگر آپ موازنہ کریں، اب جب عید ذہن میں آ گئی اچھی طرح کہ عید کیسے منائی جائے شرعاً، تو پھر یہ اندازہ کیجئے کہ اب جب ہم قبر میں اتارتے ہیں تو ایک خاص لباس پہنا دیتے ہیں، اور پھر اسے خاص جملے سنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جملے یاد رکھیے گا. وہاں جانے کے بعد زیادہ آپ داد سخن نہ دیجئے گا، بہت زیادہ آپ شاعری نہ کیجئے گا، بہت زیادہ خطابت سے کام نہ لیجئے گا. بس جو نپے تلے جملے یہ آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کے بچے کا برتھ ڈے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جشن ہے کہ جہاں آپ کو شریک ہونا ہے. تو جو جملے کہنے ہیں وہ بہت احتیاط سے کہنے ہیں، جو لباس پہننا ہے وہ بہت احتیاط سے پہننا ہے. غور فرمایا آپ نے، جس انداز سے اٹھنا ہے وہ انداز بھی محفوظ رہے. اور فرمایا آپ نے یہاں دنیا میں عطر لگا کے جاتے ہیں آپ، وہاں کافور و خاک شفا کے ساتھ جائیں گے، وہاں کفن بدوش ہوں گے، کفن پہن کر جائیں گے. تو وہ اصل میں جو مسئلہ قیامت کا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک جشن ہے، جشن عید. اور عید بھی کون سی؟ عید نظارہ ہے، عید دیدار ہے. اسی سورہ قیامت میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہم
روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں، ہم نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہیں. اور بات جب آگے بڑھی تو ایک وہ منزل آئی کہ تمہیں معلوم ہے اس جشن کی تصویر کھینچے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ارے ایسے چہرے ہوں گے اس دن جو گلاب کی طرح تر و تازہ ہوں گے. اس لیے تر و تازہ ہوں گے کہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. قرآن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اور ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور انہیں بس یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ گویا بس ان کی ہڈیاں بس توڑی جانے والی ہیں، بس ان کے ساتھ انجام برا ہونے والا ہے. تو دو قسم کے چہرے ہوں گے. ایک چہرے وہ ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے گلابوں کی طرح، اور ایک چہرے وہ ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے. اور اب تمام آیات کیا عرض کی جائیں، قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں قیامت کے موضوع کو انجام عمل و انجام زیست و انجام سلسلہ وقت اور انجام کون و مکان کے موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں خصوصیت سے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، انجیل و تورات و زبور، موجودہ جو ہے اس میں کہیں دور دور تک قیامت کا موضوع نہیں آیا. دیکھیے جب انسان منحرف ہو جاتا ہے تو پیشگاہ میں حاضری سے گھبراتا ہے، اور گھبراتا ہی نہیں ہے، اس کے تذکرے سے بھی گھبراتا ہے، اس کے ذکر سے بھی گھبراتا ہے. تو تورات و انجیل جو موجود ہے اس وقت اس میں دور دور تک کہیں قیامت کا ذکر ہے ہی نہیں، موضوع آخرت. اور انجیل میں جو جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے منسوب آج باقی رہ گئی ہے اس میں دو ایک مقامات پر ہے، وہ بھی بہت ہی سرسری انداز سے. لیکن قرآن مجید کا کی تقریباً 5واں حصہ، اگر قرآن کے آیات کو 5 برابر کے حصوں میں تقسیم کریں تو 5واں حصہ صرف موضوع آخرت پر ہے، صرف موضوع آخرت پر. اور پھر قیامت کی جتنی تفصیل ہے یہ زہد و تقوی کے لیے بھی، تربیت نفس کے لیے بھی، تزکیہ قلب کے لیے بھی، تربیت ذہن کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ جناب والا فزکس میں بھی جو ایک مسئلہ ہے کہ بگ بینگ سے جو کائنات کا سلسلہ شروع ہوا وہ آخر کہیں جا کے ختم ہوگا. اب ساری فکری دنیا اس موضوع پر غور کر رہی ہے کہ وہ ختم کیسے ہوگا، وہ کیا اسباب و علل ہوں گے، وہ کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح شروعات ہوگی، پروسیس آف اینڈنگ، پروسیس کیا ہوگا، سلسلہ عمل کیا ہوگا، ایک کے بعد ایک کیا مناظر سامنے آئیں گے. سائنس صرف ظن و تخمین و گمان کا سہارا لیتی ہے، قرآن مجید ان تمام مناظر کو اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ سائنسدانوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. تو جوانان عزیز، دانشوران محترم، قیامت کے موضوع سے گھبرائیں نہیں، بلکہ اس میں ان کو اس دنیا کو سمجھنے کے لیے بھی کافی سرمایہ فکر ملے گا، اور اس دنیا کو بھی بنانے اور سنوارنے کے لیے. عجیب بات عرض کر رہا ہوں، اس دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے. اس سے قبل جو 9-10 مجلسیں گزارش کی ہیں اس میں بار بار میری زبان پر لفظ اختیار آیا کہ ہمارا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ اختیار ہے، فلسفہ جبر نہیں ہے. اور وہ اختیار صرف اسی دنیا تک کے لیے نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ کو ایک حد تک اختیار بخشا گیا، نہیں، اس دنیا کا بھی اختیار آپ کو بخشا گیا. جیسی چاہو آخرت بنا لو، اس سے بڑھ کے کیا اختیار ہوگا. جیسی چاہو آخرت بنا لو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے، یہاں علم بوئیں گے وہاں علم کا سایہ نصیب ہوگا.
علم کی خنکی نصیب ہوگی. یہاں جہالت کا سے کام لیں گے، وہاں جہالت کی پاداش بھگتیں گے. یہاں مسلسل عمل کریں گے، وہاں جزائے عمل ملے گی. اور یہاں مسلسل عمل سے فرار ہوگا تو بے عملی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے عملی کا بھی کوئی نتیجہ ہوتا ہے؟ اس دنیا میں آپ عمل کرتے ہیں، عمل کے بعد، محنت کے بعد آپ کو جزا مل جاتی ہے، آپ کو سرمایہ ملتا ہے، آپ کو دولت ملتی ہے، آپ کو راحت ملتی ہے. اس دنیا کا بھی یہی انداز ہے. جب آپ عمل کریں گے آپ کو دولت ملے گی، ثروت ملے گی، راحت ملے گی، سب کچھ ملے گا. جملہ ذہن میں آ گیا، حالانکہ موعظہ و نصیحت کرنے کا میرا ہرگز اسلوب نہیں ہے، مگر ایک جملہ ذہن میں آ گیا اس وقت. لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ سمجھاتے ہیں، اور بچے نوجوان اس بات کو سن کر ذرا سا بدظن ہوتے ہیں، بے لطف ہو جاتے ہیں، طبیعتیں بے لطف ہو جاتی ہیں. ارے میاں کیا پیسہ کمائیں گے آپ؟ پیسہ کوئی قبر میں لے کے نہیں جا سکتا. بات بالکل صحیح ہے، سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آتی ہے، اس کے باوجود اچھی نہیں لگتی. سمجھ میں بھی آتی ہے اور سچی بھی لگتی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. ہم نے دیکھا تھا فلاں صاحب جب گئے تھے تو وہ تو ساتھ میں لے گئے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو سچی بھی ہے، اچھی بھی ہے، مگر اچھی نہیں لگتی. غور فرمایا آپ نے؟ سمجھ میں بھی آتی ہے، اچھی نہیں لگتی. لیکن میں بالکل اس سے ہٹ کے ایک بات کہتا ہوں. کون کہتا ہے کہ پیسہ قبر میں نہیں جاتا؟ پیسہ قبر میں جاتا ہے. پیسہ اسی طرح قبر میں جاتا ہے جس طرح آپ کا پیسہ آپ کے معدے تک پہنچتا ہے. آپ کا پیسہ، آپ کی کمائی آپ کے معدے کی بھوک کو مٹاتی ہے یا نہیں؟ مگر کیا آپ نوٹوں کو چباتے ہیں؟ سکے نگلتے ہیں؟ نہ آپ سکے نگلتے ہیں نہ نوٹ چباتے ہیں. یہ پیسہ شکل بدل کر ہے وہی پیسہ، لیکن وہ شکل بدل کر آپ کے معدے کی بھوک کو مٹاتا ہے. یہی پیسہ آپ نے بہت بڑا گھر خرید لیا اور اب اس گھر میں روشنی کی ضرورت ہے، تو ایسا کیجئے کہ ٹیوب لائٹس نہ لگائیے، بلب نہ لگائیے. آپ کہیں ڈالر لٹکا دیا، کہیں پاؤنڈ، کہیں روپے، کہیں سکے، تو ایسے تو روشنی ہوگی نہیں. ہو جائے گی روشنی؟ روشنی نہیں ہوگی. ایسی تاریکی چھائے گی کہ اللہ کی پناہ. لیکن یہی روپیہ اسی دنیا میں شکل بدل گئی تو نور دینے لگا. ارے بھائی، جیسے اس گھر میں روپیہ شکل بدل کر ہی نور دیتا ہے، ایسے ہی قبر کی تاریکی میں بھی آپ کی کمائی شکل بدل کر نور بخش سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. برادران عزیز، ہرگز آپ دنیا سے غافل نہ ہو. صرف یہاں بھی دو شرطیں ہیں. کوئی واجب ترک نہ ہو، کسی حرام میں مبتلا نہ ہو، اور جتنی چاہو دنیا کماؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. دنیا ہی ہے تمہاری ٹھوکروں میں آنے کے لیے. کیا سمجھتے ہو کہ دنیا جو ہے وہ اچھی چیز، دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کے لیے خلق فرمائی ہے، اپنوں کے لیے نہیں. ہوا یہ کہ جب اپنوں نے دنیا کو حقیر سمجھ کے ٹھوکر مار دی تو غیروں کو دے دی گئی. اپنوں نے، اللہ کے محبوب بندوں نے، اللہ کے محبوب بندوں نے جب دنیا کو ٹھوکر مار دی،
اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، کسی اور کو فریب دینا، علی ابن ابی طالب کو فریب نہ دینا۔ جب اپنوں نے ٹھوکر مار دی تو اللہ نے کہا آپ غیروں کو دے دو۔ خلق کی تھی اپنے لیے، آدم جیسے معصوم بندے کو دی تھی دنیا، شیطان کو تو نہیں دی تھی، آدم کو دی تھی۔ آدم جاؤ، زمین تمہارے لیے، زمین تمہیں دے دی۔ آدم نے زیادہ زمین کو منہ نہیں لگایا، ہمیشہ اوپر دیکھ کے آنسو بہاتے رہے۔ اللہ نے دنیا قدموں میں ڈال دی، آدم لو۔ آدم کو اس دنیا سے وحشت رہی، قرب الہی کے لیے ہمیشہ روتے رہے، ہمیشہ روتے رہے۔ تو جناب والا نظریں ہمیشہ اوپر، جو نظر بھر کے زمین کو دیکھے بھی نہیں۔ اس کے بعد اب جب آدم اس رتبے پر ہیں، جب آدم کا یہ انداز ہے کہ زمین دی گئی آدم کو، دنیا دی گئی آدم کو، آدم نے دنیا کو منہ نہیں لگایا، تو وہ جو اس آدم سے پہلے خلق ہوا تھا جس کا نور، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد کیا دنیا کو منہ لگاتا؟ دنیا والے آئے، کہا اگر آپ حصول دنیا کی کوشش کریں تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دیں گے۔ پھر دنیا کو ٹھوکر ماری علی نے، ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ اور فرمایا، اور کہنے والوں کے بھی حوصلے۔ علی جس نے اپنے اطوار و شؤون وجودیہ کے مختلف مراحل میں، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں انٹروڈیوس کر رہا ہوں، آیات قرآنیہ سے مستنبط ہے۔ جب قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر کے لیے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیغمبر آپ ساجدین کی صلبوں میں، ساجدین کی پشتوں میں، ساجدین کی صلبوں میں آپ منقلب ہوتے رہے۔ یہ آیت ثبوت ہے کہ آپ سن 570 عیسوی سے نہیں ہیں، آپ سن 570 عیسوی سے نہیں ہیں، آپ اس سے پہلے بھی تھے۔ جتنے سجدہ گزار گزرے سب کے ساتھ آپ، جتنے سجدہ گزار گزرے سب کے ساتھ آپ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کا خطیب قرآن پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں تنہا نہیں، میں تنہا نہیں رہا کبھی، میں تنہا کبھی نہیں رہا، بلکہ میرے انوار کے اجزاء میرے ساتھ ساتھ رہے۔ تو اب اگر کہیں علی کہہ دیں کہ میں آدم کی مدد کرنے والا تھا، میں نوح کی مدد کرنے والا تھا، میں موسیٰ کی مدد کرنے والا تھا، میں عیسیٰ کی مدد کرنے والا تھا، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبنی بر حقیقت وجودیہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ اب ایک جملہ اور کہنے کا جی چاہتا ہے کہ اب اسی بات سے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدم میں یہ بلند نگاہی پیدا کہاں سے ہوئی۔ اللہ نے کہا اے آدم
پہلے فرشتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا تدبر فی القرآن، تفکر فی القرآن. قرآن مجید کی تلاوت کر کے معتکف ہو کے بیٹھو، رات بھر راتوں کو جاگ کر سحر کرو، قرآن کے ایک ایک حرف کے ساتھ، تو سمجھ میں آئیں گی باتیں کہ کہاں سے کہاں ربط ہے، ربط کلام کہاں ہے. آدم کی تخلیق سے پہلے خدا نے اعلان کر دیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. لفظ خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور خلیفہ بنا کر بھیج دیا. اور آدم آئے، آدم نے زمین کو منہ نہیں لگایا. یہی منظر ہمیں بعد میں نظر آیا. فخر آدم، پیکر نوری مرتضی، اسے حضرت مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا، لیکن مصطفیٰ کے بعد مرتضی نے دنیا کو منہ نہیں لگایا. یہ بلند نگاہی آدم میں تھی، یہ نور جو ان کے صلب میں تھا. اور فرمایا آپ نے ظاہر ہے کہ کنایے اور اشارے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اتنی بات کافی ہے. اب سوچتے رہیں، آپ سوچتے رہیں، سوچتے رہیں. یہ مدرسہ حسینی کا درس پورے سال مسلسل رہے. نصاب 3 مرحلوں میں ہے. پہلا سیشن 10 دن کا جو گزر گیا، یہ پہلا سیشن ہے. اس میں پورے انہماک سے حاضری ضروری ہے. اس میں ایبسنٹ ہوئے، اس میں غیر حاضر ہوئے تو سمجھا جائے گا کہ اس مکتب سے تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے، تقریباً 1.5 مہینے کا، 1.25 مہینے کا. اس میں بھی حاضری ضروری ہے، مگر اس سے کچھ کم. ٹھیک ہے اگر مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، ٹھیک ہے، مگر جہاں تک ممکن ہو اپنی مشغولیتیں کم کرو، حاضری دو. اس کے بعد پھر پورے سال درس جاری رہے. وہ تمہیں اختیار ہے، کلاس میں آ کر درس لو یا گھر پہ بیٹھ کر تیاری کرو. اور اس میں بھی جو لوگ کلاس میں ریگولرلی اٹینڈنس نہیں دے سکتے، وہ گھروں پہ ٹیوشن ضرور لگاتے ہیں. گھروں پہ ٹیوشن ضرور لگاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کمپٹیشن کے لیے تیاری کرانے والے کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں کہ جو سروس میں ہیں لوگ، انہیں پارٹ ٹائم ایجوکیشن ملے گی. کہیں صبح کی 1 گھنٹے کی کلاس، کہیں رات کی 1 گھنٹے کی کلاس. دن بھر جاؤ، سروس کرو، آفس دیکھو، تجارت کرو، مگر رات میں 1 گھنٹے آ جاؤ. اگر تم نے یہ کلاسیں اٹینڈ نہیں کی تو پھر امتحان میں کامیابی مشکل ہے. تو 10 دن تک مدرسہ حسینی میں پابندی سے حاضری ضروری. اس کے بعد حاضری مطلوب تو ہے مگر ضروری نہیں. اور پورے سال علماء کے ڈہڑیوں پر جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، نماز جمعہ میں جاؤ، خطبات جمعہ سے فائدہ اٹھاؤ اور نور ولایت کو پروان چڑھاؤ. یہ ہے نصاب، یہ ہے نصاب. یہ طریقہ کار فراموش نہ ہونے پائے. بس غالباً میرا وقت آج تو میری طبیعت ایسی تھی کہ اتنی بھی توقع نہیں تھی کہ گفتگو کر سکوں گا. لیکن بہرحال آج صرف اگر اتنی ہی یاد رہ گئی بات کہ آپ کو ایک عید میں شرکت کے لیے آمادہ ہونا ہے، ایک جشن میں شرکت کے لیے آمادہ ہونا ہے، جہاں لذت دیدار رب حاصل ہوگی.
تو پھر آپ کو آمادگی کرنے میں لذت محسوس ہوگی، طبیعت بوجھل نہیں ہوگی. اور یہ حسب عشق، حسب یقین، حسب معرفت، جو جتنی جلد حاضری دینا چاہے وہ اتنی محنت کرتا ہے، وہ اتنی محنت کرتا ہے. اور جہاں عشق کی لو بہت تیز ہوتی ہے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ لذت دیدار حاصل بھی ہو لیکن ہلکا سا حجاب بھی ہو تو برداشت نہیں ہوتا. یہ ہم ہیں، ہم غیر معصوم گناہگار بندے، عام مکلف مسلمان، کلمہ گو مسلمان، ہمیں یہاں لذت دیدار حاصل نہیں ہے، آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. لیکن حضرات محمد و آل محمد ان سے تو کبھی جلوہ الہی اوجھل نہ ہوا، کبھی نہیں. علی کا اعلان ہے بار بار، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. یہ علی کی کیفیت بھی یہی تھی، حسن کی کیفیت بھی یہی تھی، حسین کی کیفیت بھی یہی تھی. مگر پھر بھی عشق کے تقاضے کچھ اور تھے، اس لیے جلد از جلد چاہتے تھے کہ لذت دیدار مکمل حاصل ہو، یہ بعد سے نجات مل جائے، دنیا سے رہائی حاصل ہو جائے. اس لیے عید قتل کے لیے آمادہ رہے، اس لیے کربلا کے لیے آمادہ رہے. ہاں کربلا برپا ہوئی. کیسی کربلا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلسل آپ سن رہے ہیں کیسی کربلا، کیسی کربلا. اور یہ دشمن راویوں نے لکھا اسی سورہ مبارکہ میں جو کیفیت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے کھلے ہوئے ہوں گے. دشمنوں نے لکھا کہ روز عاشوراء ہم دیکھ رہے تھے جیسے جیسے آفتاب عاشوراء بلند ہو رہا تھا تمازت بڑھ رہی تھی، حسین کا چہرہ تر و تازہ ہوتا جا رہا تھا، حسین کا تازہ چہرہ کھل رہا تھا. یہ تھی امام کی کیفیت، اور یہ اپنی کیفیت سے دوسرے شہداء کو ہمت دے رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے. امام کا چہرہ دیکھ دیکھ کر بیویوں کو طاقت محسوس ہوتی تھی. اب میں صرف منتشر جملے عرض کروں گا. امام در خیمہ پہ صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک در خیمہ پہ رہے، اپنے فرس پر، اپنی سواری کے گھوڑے پر، ذوالجناح پر، علم کے سائے میں. اور بیویوں کی کیفیت یہ تھی کہ مسلسل امام کا چہرہ دیکھتی تھی. یہ روایتوں میں ہے. یعنی اکبر کو جب رخصت کیا تو جناب ام لیلا گھبرا نہیں رہی تھی، در خیمہ پر کھڑی تھی، حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے کہ مولا کا چہرہ دیکھ کر طاقت سی محسوس ہو رہی ہے. اور مولا کا چہرہ دمک رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے فرزند کو قربان گاہ الہی میں پیش کیا ہے. اور فرمائے یہی حال جناب ام فروا کا، یہی حال جناب زینب کا، کہ جب اپنے بچوں کو بھیجا تو مسلسل جناب ام کلثوم بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، امام وقت کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. اور بعض ارباب مقاتل نے تعلیل لکھی ہے، توجیہ لکھی ہے کہ دراصل چہرہ باپ کا تھا، اس لیے دیکھ رہی تھیں کہ اگر بیٹے کے اوپر کوئی سخت وقت پڑا تو باپ کے چہرے سے اندازہ ہو جائے گا. اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے. حسین کے چہرے کی دمک، تر و تازگی، یہ طاقت بھی بخش رہی تھی. مگر جو تقاضا ابوت و بنوت کا تھا، جو باپ ہونے کا تقاضا تھا، جو تقاضائے پیدری تھا، وہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ جب چہرے کا رنگ ذرا متغیر ہوتا تھا تو ام لیلا سمجھ جاتی تھی کہ اب لگتا ہے کہ کوئی سخت وقت آیا ہے. ام فروا سمجھ جاتی تھی قاسم پہ کوئی سخت وقت آ گیا ہے. زینب کو اندازہ ہو جاتا تھا عون و محمد پہ کوئی سخت وقت آ گیا. ہاں حسین کا چہرہ دمکتا ہی رہا، دمکتا ہی رہا. اور سب سے زیادہ دمکا جب نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا.
حسین کو ذبح کرنے کے بعد جو دنیا میں تاریکی چھا گئی تھی، قیامت تک یہ تاریکی نہ مٹتی اگر حسین کی پیشانی کا نور اس تاریکی کو دور نہ کرتا۔ یہ امام تھے، ان کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا تھا جو تاریکی کو دور کر رہا تھا۔ اسی تاریکی میں جب وہ نور ساطع ہوا تو ایک مرتبہ زینب نے حسب عادت بھائی کا چہرہ دیکھا، زینب کا حوصلہ بلند ہوا، ورنہ زینب ایک خاتون ہیں۔ زینب بہرحال ایک خاتون ہیں، زینب میں طاقت کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک مرتبہ جو پیشانی کا نور دیکھا اور دمکتا ہوا چہرہ دیکھا، کہا بھیا والدہ گرامی کی ساری وصیتیں پوری کروں گی۔ اور اسی نور میں اسی روشنی میں خیمہ گاہ سے نکلی، قتل گاہ تک آئی، اور اس کے بعد پوری قوت سے حسین کے لاشے کو اٹھایا۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہم اہل بیت کی جانب سے یہ قربانی قبول فرما۔ آج 11 محرم ہے، آج 11 محرم۔ زینب نے قربانی پیش کی اور اس کے بعد خیمے میں واپس آئیں، کچھ دیر کے بعد، زیادہ دیر تک میں مصائب پڑھ نہیں پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے جب میں کتاب لے کر تنہا بیٹھتا ہوں مصائب پڑھتا جاتا ہوں، لیکن میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب تنہا سوچتا ہوں تو پھر میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہاں مجھے اپنے کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے تاکہ آپ تک باتوں کو پہنچا سکوں، اور اس کا عمل یہ ہے، ذہنی عمل یہ ہے کہ پہلے سوچتا ہوں تو وہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی ضبط کر کے، بہت ضبط کر کے آپ تک لفظوں سے منتقل کرتا ہوں، اس لیے دیر تک گزارش نہیں کر سکتا۔ زینب ادھر خیمے میں آئی، کچھ دیر کے بعد فضا آئی، بی بی غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا بی بی آپ قربانی پیش کر کے آئی ہیں، اب دشمن اس قربانی کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ کہا فضا کیا؟ کہا دشمن چاہتا ہے کہ مولا کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے۔ اللہ روایت ذرا تفصیلی ہے، مگر میں بس اس ایک جملے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ ایک مرتبہ بی بی نے غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا فضا جاؤ خیمے سے باہر اس ٹیلے پہ کھڑی ہو جاؤ اور بلند آواز سے پکارو، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، یہ امام وقت ہے، یہ علی کا بیٹا ہے۔ فضا تم تو جانتی ہو منصب الہیہ کا مالک صرف انسانوں کا حاکم نہیں ہوتا، حیوانات پہ اس کا حکم چلتا ہے، جمادات و نباتات پہ حکم چلتا ہے۔ اس جنگل میں ایک شیر ہے، میرے بابا نے اس شیر سے بھی وصیت کی ہے، اس کو آواز دو۔ فضا نے آواز دی اور وہ شیر کربلا کے بن میں آیا، ایک ایک لاشے کو سونگھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ حسین کے لہو کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا، اور اس کے بعد دونوں پیروں کو آگے بڑھایا، حسین کا لاشا اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں لیا اور
وہ جانور ہے، حیوان ہے، درندہ ہے. پیشانی پہ حسین کا خون نجف کی طرف رخ کیا. 3 مرتبہ بلند آواز سے کچھ کہا. دنیا نہ سمجھی، مگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ فریادی تھا. آقا آپ نے وصیت کی تھی، آپ نے حکم دیا تھا، میں آ گیا ہوں. مگر یہاں مسئلہ درپیش ہے. حسین کا لاشا یہاں، عباس کا وہاں. حسین کے لاشے کو پامالی سے بچاؤں یا عباس کے لاشے کو پامالی سے بچاؤں؟ یا آقا خیمہ گاہ کی طرف جاؤں اور خیموں کو تاراجی سے بچاؤں؟ دشمن خیموں کو لوٹنا چاہتے ہیں. انا للہ